ہوا ہے، اس کے ذریعے اندر گلوکوز جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، منہ کے ذریعے کھانے کی اسے توفیق ہی نہیں رہی، گلے کے ذریعے لقمہ نیچے نہیں اترتا، گھونٹ نیچے نہیں اترتا، یہاں سے انہوں نے سوراخ کیا ہوا ہے غذا اندر پہنچانے کے لیے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ صحت کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے نواز رکھا۔ اور اسی طرح فراغت یا فرصت، ہم 4-6 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہیں ٹی وی چل رہا ہے اور ہم پڑے ہوئے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں۔ میرے بھائی ان لوگوں سے فرصت کے بارے میں پوچھو جو 12-12, 14-14, 16-16 گھنٹے گرمی میں، دن کے وقت گرمی میں، سورج اگنے سے پہلے ڈیوٹی شروع ہوئی، غروب ہونے کے بعد تک ڈیوٹی پر۔ اور پچھلے دنوں گرمی کتنی تھی، ہوش ربا، آدمی کی جان تک کتنے لوگ فوت ہوئے گرمیوں کے نتیجہ میں۔ اتنی گرمی میں جو آدمی مزدوری کر رہے ہیں ان سے پوچھے کہ فرصت کیا ہے۔ ہم 6-8 گھنٹے دے کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ گھر میں آ جائیں اور آ کے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن و سنت پڑھنے کی پابندی کریں، اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بیمار باندھا ہوا ہے اور وہ وضو مکمل نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف دل میں نیت کرے کہ یا اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں وضو کرنے لگا، اس کے صرف دل سے نیت کرنے سے ہی وضو۔ ساتھ میں کوئی آدمی موجود ہے وہ اس کا تیمم کروا دے، ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر دے، چہرے پہ ہاتھ پھیر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت موت آنے تک مسلسل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیمار ہوئے عبادت چھوڑ دی، سفر میں آئے عبادت چھوڑ دی، ذرا کوئی فراغت ملی۔ ہم جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، پڑتی ہے مصیبت تو کرتے ہیں یاد۔ مصیبت آئی ہر وقت مسجد میں، ہر وقت وضو، ہر وقت سر پہ ٹوپی، مصیبت گئی نہ مسجد نہ ٹوپی نہ نماز نہ۔ اللہ کو خوشحالی میں بھی یاد رکھیں تو وہ بدحالی میں ہمارا خیال رکھے گا۔ خوشحالی میں آپ اسے خیال رکھیں، بدحالی میں، پریشان حالی میں ہماری مدد وہ کرے گا۔ اگر ہم خوشحالی میں اللہ کو بھول جائیں گے تو بدحالی میں اگر اس نے ہمیں بھلا دیا، اللہ بھولتا تو نہیں لیکن بھلا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے انہیں بھلا دیا۔ ہم نے خوشحالی میں اگر اللہ کو بلایا تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ بدحالی میں اگر ہمیں اس نے بلا دیا تو ہمارا کون ہے؟ اگر اللہ کسی کو بلا دے، کائنات کی کوئی چیز اس انسان کی مدد نہیں کر سکتی۔ وَمَن يَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے؟ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مجبور اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے؟ سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری رمضان کی بھی اور بعد کی بھی، پہلے کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ام المومنین ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد میں حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے بھی رہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ابو بکر کی بیٹی، یہ نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ڈرتے اس سے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادتیں قبول ہی نہ ہوں۔ ہم نے تو عبادت سر انجام دے دی، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت قبول ہی نہ ہو۔ فضالہ بن عبید ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میری عبادت کا ذرہ برابر حصہ بھی قبول فرما لے تو یہ میرے لیے دنیا جہان سے قیمتی چیز ہے۔ کیوں
کیونکہ اگر اللہ نے میری تھوڑی سی کوئی عبادت قبول کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں متقیوں میں سے ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ متقی لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ اگر میری عبادت قبول ہو گئی تو میں متقی، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو متقیوں میں سے بنائے، اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہند و پاک میں ماہ محرم میں شادی کرنے سے روکا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کس کے پروپیگنڈے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مٹھی بھر قوم ہے، مسلمانوں کے کھاتے میں گنی جاتی ہے، انہوں نے اتنے زور سے پروپیگنڈا کیا کہ اہل سنت نے بھی محرم میں شادیاں کرنا اور یہ وہ کرنا چھوڑ دیا، جبکہ اگر کسی کی شہادت مان لیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی، اگر کسی کی شہادت سے شادیاں روکیں گے تو کس مہینے میں کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی مظلوم شہید کیے گئے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہاتھ میں قرآن کریم ہے کھلا ہوا ہے، اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، خون قرآن کریم پہ پڑا۔ وہ شہید ہوئے جس دن وہ شہید ہوئے، جس مہینہ میں وہ شہید ہوئے، جس مہینہ میں عمر فاروق شہید ہوئے، جس مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، چھوٹا غم ہے؟ کس مہینے میں شادی کرو گے؟ مٹھی بھر لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا کیا کہ مسلمانوں کی، اہل سنت کی بہت بڑی تعداد اس پروپیگنڈے میں مبتلا ہو کر محرم میں شادی نہیں کرنا، محرم میں یہ نہیں کرنا، محرم میں وہ نہیں کرنا۔ اگر محرم میں نہیں کرنا تو پھر کس مہینے میں کرو گے؟ شہادتیں تو ہر مہینے میں موجود، بڑی بڑی شہادتیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے اور آپ فرما رہے ہیں ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیرے فراق پر بڑے ہی غم زدہ ہیں۔ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہہ رہے ہیں، اس مہینے میں تم شادیاں پھر کرو گے؟ جس غم میں، جس بچے کے غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، پھر نہ اس مہینے میں شادی ہوگی، نہ دوسرے میں، نہ تیسرے میں، نہ نبی کی وفات کے مہینہ میں۔ یہ سارے کچھ لوگوں کے پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ سارے سال کے کسی مہینے میں، کسی دن میں شادی منع نہیں۔ دوران خطبہ جمعہ کارپٹ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کیا یہ عمل صالح ہے؟ کارپٹ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، دیکھا کہ یہ پھول ہیں تو سارا ٹائم پھول پہ ہاتھ مارتے رہیں، ایسے لوگ ہیں واقعی، اور یہ دیکھا کہ بڑا نرم ہے، پھول نہیں تو نرم ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور پر خطبہ کے دوران من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں کو چھوا، اس وقت تو کارپٹ نہیں تھے نا، نہ کارپٹ تھے، نہ مسلے تھے، نہ دریاں تھیں، نہ چٹائیاں تھیں، اس وقت تو نیچے کنکریاں تھیں۔ فرمایا کہ جس نے خطبے کے دوران کنکریوں کو چھوا فقد لغا، اس نے لغو کام کیا۔ اور محدثین کرام نے فقد لغا کا ترجمہ بیان کیا ہے کہ اس کی نماز جمعہ جاتی رہی، اس کا جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اس کا صرف فرض ادا ہو جائے گا لیکن اسے ثواب کوئی نہیں ہو۔ اب اس وقت تو کنکریاں تھی، کنکریاں چھونے سے ثواب گیا، آج کارپٹ سے کھیلنے سے ثواب جائے گا یا نہیں؟ جس طرح اس وقت کنکریاں چھونے سے ثواب جاتا تھا، ویسے ہی آج کارپٹ کا معاملہ بھی ہے۔ جمعہ کے لیے مسجد میں بیٹھیں، ہم تنگوش ہو کر خطبہ سنیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی عربی آتی ہے، یہ تو عربی میں خطبہ دے رہا ہے، ہم جو بھی چاہے کرتے رہیں، کپڑے سنواریں، کارپٹ سے کھیلیں، کوئی کسی طرح کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی مونچھوں سے کھیل رہا ہے۔ جمعے کے خطبے کا ادب کریں، سمجھ آئے یا نہ آئے، کم از کم ادب سے، احترام سے بیٹھیں۔ عام نوافل سنت یا خصوصاً تہجد کے سجدوں میں سجدوں کی تسبیحات کے بعد لیلۃ القدر کی جو مخصوص دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ عام نوافل سنت وغیرہ میں تہجد کے سجدوں میں یہ دعا
بلکہ فرضوں میں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، اس وقت دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، فقامن ان یستجاب لکم، یہ دعائیں ہیں جو قریب ہے کہ اللہ قبول کر لے۔ جب اللہ کے قریب بندہ سجدے میں ہے تو ظاہر ہے کہ سجدے میں کی گئی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول کی جائیں گی۔ لہٰذا نہ صرف نوافل اور تہجد میں بلکہ فرائض، سنن، نوافل، تہجد اور وتر تمام نمازوں میں سجدوں میں یہ دعا اور کوئی بھی دوسری دعا مانگنا جائز ہے۔ ہمارا ایک مکان ہے جس کی مالیت تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہے اور وہ صرف 10,000 ماہانہ کرایہ پر ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ اس کی مالیت 1.5 کروڑ ہے یا 5 کروڑ ہے، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 10,000 ماہانہ کرایہ جو آ رہا ہے اس کی زکوٰۃ کرائے پر دی جائے گی، کیونکہ وہ کرائے پر چڑھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ صرف کرائے پر ہوگی، اس کی قیمت پر نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے پیسہ مکان خرید کر انویسٹ کیا ہے، تاجرانہ نقطہ نظر سے مکان خریدا ہے کہ آج خریدتا ہوں کل مہنگا ہوگا بیچ دوں گا، یا آج بناتا ہوں کل مہنگا ہوگا بیچ دوں گا، جیسا کہ کچھ لوگ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے مکان کی قیمت پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو کہ مکان خریدنے بیچنے کے لیے بنایا جائے۔ اور اگر کرائے پہ چڑھا دیا اور کرائے پہ چل رہا ہے، یہی نیت بھی ہے، تو اس کے کرائے پر جو سال میں 1,20,000 یا کتنا یہ بنتا ہے 12 مہینوں کا 10,000 کے حساب سے 1.25 لاکھ جو 1,20,000 بنتا ہے، اگر وہ بھی بچا ہوا باقی مال میں موجود ہے تو صرف اس میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ میری زکوٰۃ کا رمضان کو سال مکمل ہوتا ہے، اس دفعہ سال مکمل ہونے سے صرف 3 دن پہلے 10,000 ریال میرے حساب میں آئے، تو کیا میں ان 10,000 کی بھی زکوٰۃ ادا کرتا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے کی نہیں، کرتا جو کہہ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ کی نہیں، آپ کے لیے زکوٰۃ یہ اس کی نہیں بنتی، اگر آپ کر دیتے تو آپ کی مرضی۔ اللہ کے ساتھ باریک حساب میں جائیں تو وہ صحیح نہیں رہتا۔ آپ بجائے اس کے کہ ہر مہینے میں کیا آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، عمومی طور پر رمضان کے مہینے میں حساب کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، جیولری کتنی ہے اور بیلنس کتنا، بینک بیلنس یا گھر میں بیلنس کتنا ہے، سارے کو جمع کریں، اس میں سے زکوٰۃ دے دیں۔ اگر کہیں گے کہ اتنا فلاں مہینے میں تو پھر آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑے گا، ہر مہینے کا حساب کرتا رہے اور زکوٰۃ نکالتا رہے۔ اللہ کے ساتھ اتنی باریکی نہ کریں، موٹا حساب رکھیں، اگر کچھ پہلے نکل جائے اچھا، کچھ زیادہ نکل جائے اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ سے کہا تھا گن گن کر دو گی تو گن گن کر ملے گا، یعنی کھلا دو کھلا ملے گا۔ اتنا باریک حساب کیوں کرتے ہیں؟ لیکن جو چند دن پہلے، غالباً 3 دن پہلے لکھا ہے کہ میرے پاس 10,000 آ گئے تھے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی تھی، جو کہ آپ نے لگتا ہے کہ نہیں دی۔ قرآن اور احادیث کے لحاظ سے سین سے سومن نام کا معنی کیا ہے؟ سین سے سومن میرے خیال میں مسلمانوں میں تو یہ کوئی نام ہے نہیں۔ سمن اگر ہے، الف واو کے بغیر سمن، سین میم نون، سمن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اور سمن کا معنی ہوتا ہے گھی۔ گھی ہے نا گائے بھینس کا، گھی کو سمن کہتے ہیں۔ اگر سین کے ساتھ سمن ہے تو گھی ہے، سے کے ساتھ ثمن یا تمن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے قیمت، پرائس۔ اور سومان جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، ایسا کوئی نام میری نظر میں قرآن و حدیث میں نہیں گزرا، اور میری نظر میں عربی زبان میں بھی ایسا کوئی نہیں گزرا۔ اب پتہ نہیں، یہ ایک سومن نام ایسے سنا ہے۔ سومن ہمارے ایک بنگلہ دیشی ہمارے کورٹ کی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، ان کو سومن کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ وہ بنگالی کا کوئی لفظ ہوگا یا ہندی کا لفظ۔ حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ہندی کا لفظ ہے سمن، تو یہ ہندی یا کچھ ایسا ہوگا۔ قرآن و سنت کے حوالے سے اس نام کا کوئی اتا پتہ مجھے نہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کے معنی ہے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہے لا نفرق بین احد من الرسل۔ مہربانی فرما کہ اس کی تشریح فرمائیں، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ کا عقیدہ صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے،
لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ رسول ہونے کے اعتبار سے سارے رسول ہیں، نبی ہونے کے اعتبار سے سارے نبی ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آئے تو احترام سے کریں گے یا نہیں، کیونکہ نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان کے نبی ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن اب یہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے، سورہ بقرہ میں ہی تیسرا سپارہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 سپاروں میں ہے نا، تیسرا سپارہ شروع ہو جائے تو وہاں کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں بھی پڑھ لیں کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود فضیلت دی ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی یا رسول ہونے کے اعتبار سے سارے نبی سارے رسول اس منصب میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے بعض بڑے ہیں، بعض چھوٹے ہیں، بعض کو اللہ نے بات کرنے کے لیے شرف ہم کلامی سے نوازنے کے لیے کسی کو اللہ نے پہاڑ پہ بلایا اور کسی کو عرش پہ بلایا۔ فرق تو ہو جاتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر وہاں الواح تورات عطا فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا، جنت جہنم کے مناظر دکھائے، اپنے قریب تک بلا لیا۔ تو یہ فرق مراتب جو ہے وہ ہے، جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ چاروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں نہیں، لیکن ان میں فرق مراتب ہے۔ یہ چاروں ہی نبی کے خلفاء ہیں، چاروں ہی نبی کے یار ہیں، لیکن ہیں فرق مراتب چاروں۔ ان چاروں میں مرتبے کا فرق ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ